السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بھروسہ کے فتح ہونے اور بھروسہ میں عثمان غازی کی تدفین تک کی کہانی بیان کی تھی۔ اب ہم بات کریں گے امیر عثمان غازی کے جانشین اور خان غازی کی۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے امیر یا دوسرے سلطان تھے۔ یہ امیر غازی کے چھوٹے بیٹے تھے۔ عثمان غازی کے بڑے بیٹے کا نام علاء الدین پاشا تھا، لیکن علاء الدین کو فنون حرف اور حکمرانی سے زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ علاء الدین پاشا پرسکون طبیعت کے مالک تھے اور آپ کا رجحان دینی علوم کی طرف زیادہ تھا۔ اس لیے عثمان غازی نے اپنا جانشین اور خان غازی کو چنا، جو کہ اپنی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں میں اپنے باپ سے کسی صورت کم نہ تھے۔ لیکن اور خان غازی کے اصرار پر عثمان غازی کے بڑے صاحبزادے علاء الدین نے عثمانی سلطنت کے پہلے وزیر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ علاء الدین نے ہی سلطنت عثمانیہ کا پہلا آئین مرتب کیا۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کے نام کا سکہ بھی رائج کیا۔ عثمان غازی کے دور تک عثمانیوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی۔ جنگ سے کچھ دن پہلے اعلانات کیے جاتے، لوگ رضاکارانہ طور پر جنگ میں حصہ لیا کرتے۔ اس کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ آتا وہی ان کا معاوضہ ہوتا۔ عثمان غازی کے بڑے بیٹے علاء الدین نے دنیا کی پہلی تنخواہ دار فوج کا نظام بنایا۔ انہیں پیادے کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد خیر الدین پاشا نامی وزیر کی تجویز سے ایک ایسی فورس بنائی گئی جسے دنیا کی سب سے پہلی اسپیشل فورس کہا جا سکتا ہے۔ اس فوج نے عثمانی فتوحات کی رفتار میں سیلاب کی سی قوت پیدا کر دی۔ یہ تجویز یہ تھی کہ جنگی قیدیوں اور عام رعایا میں سے 10 اور 12 سال کے ایسے لڑکے چنے جائیں جو جسمانی اور ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوں۔ انہیں اسلامی تعلیمات دی جائے اور ان کے دلوں کو دین کی محبت سے سرشار کیا جائے اور ایسی کڑی تربیت دی جائے کہ وہ دنیا کی ہر سخت جان فوج کا مقابلہ بآسانی کر سکیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے پہلے 1000 لڑکوں کا انتخاب کیا گیا اور انہیں سلطان اور خان کی زیر نگرانی تربیت دی گئی۔ اس طرح ہر سال 1000 لڑکے منتخب کیے جاتے اور انہیں تعلیم اور فوجی تربیت دی جاتی۔ یہ سلطان کے خاص سپاہی تھے۔ سلطان ان کے ساتھ بہت گھل مل کے رہا کرتے، انہیں انعامات سے سرفراز کرتے رہتے، یہاں تک کہ سلطان ان کے ناموں سے بھی واقف ہوتے۔ اس فوج کا نام یعنی شری یعنی نئی فوج حاجی بختاش نامی صوفی بزرگ نے تجویز کیا اور اس کی سرفرازی کے لیے دعا کی۔ اس دعا کی برکت اور سلطان اور خان کی محنت سے یہ فوج آنے والی 3 صدیوں تک ایک ناقابل تسخیر قوت بنی رہی۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا نقشہ بدل دیتے۔ ایسے ماہر جنگجو کے ایک سپاہی سینکڑوں کے برابر خاموشی کے ساتھ ایسی بڑی بڑی مہمات انجام دیتے کہ جنگ کی نوبت آنے سے قبل فتح سلطان کے قدم چما کرتی۔ اس کے علاوہ اور خان نے تنخواہ دار سپاہیوں اور جاگیردار سپاہیوں کی فوج بھی متعارف کروائی۔ اور خان غازی نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال 1326 عیسوی میں یعنی بھروسہ کے فتح کے چند ماہ بعد نائکو میڈیا شہر فتح کر لیا۔ اس شہر کا موجودہ نام ازمیت ہے۔ اس کے بعد 1330 میں پازنطینیوں کا دوسرا بڑا شہر نائسیا، جو کہ اپنی شان و شوکت میں قسطنطنیہ سے دوسرے نمبر پہ تھا، اسے بھی اور خان غازی نے فتح کر لیا۔ 1333 میں ترکی ریاست کراچی کے امیر کے انتقال کے بعد اس ریاست کے حالات بہت زیادہ بگڑ گئے۔ شہزادے ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے، اس لیے اور خان نے آگے بڑھ کر یہاں کا نظام بھی سنبھال لیا۔ اس کے بعد 20 سال کے عرصہ تک جنگ و جدل کی کوئی نوبت نہ آئی۔ اس دوران اور خان غازی نے اپنی رعایا کی بہبود اور ملکی ترقی کے لیے بیش بہا خدمات سر انجام دیں۔ اس نے اپنی ریاست کو علوم و فنون کا گہوارہ بنا دیا۔ ہر گاؤں ہر شہر میں مدرسے اور کالج قائم کیے اور جگہ جگہ مساجد قائم کی۔ علماء کی حوصلہ افزائی کی۔ پوری سلطنت میں
ہسپتالوں کا جال بچھا دیا۔ اور خان نے اپنے مفتوحہ علاقوں کو ایسی معاشی اور علمی ترقی دی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے رنگ میں رنگ کر اس سلطنت کا اٹوٹ حصہ بن گئے۔ کچھ عرصے بعد بازنطینی یعنی رومی سلطنت میں دو گروہوں میں تخت و تاج کے لیے جنگ چھڑ گئی۔ ان میں سے ایک گروہ جس کا سربراہ کینٹاکوزین تھا، اس نے اور خان غازی سے مدد کی درخواست کی۔ اور خان غازی نے اس کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے اپنے سپاہی اس کی مدد کو روانہ کیے اور اسے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اس کے علاوہ سرویا کا ایک فرما رواں جس کا نام سٹیفن دوشن تھا، طاقت میں اس قدر بڑھ چکا تھا کہ قسطنطنیہ پر حملے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے پہلے سٹیفن دوشن نے بازنطینی شہر سالونیکا پر حملہ کیا۔ اس موقع پر اور خان غازی نے ایک مرتبہ پھر اپنے 20,000 سپاہیوں کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور اسے شکست دی۔ 1354 میں سلطان اور خان کے بیٹے سلمان پاشا نے گیلی پولی کے شہر کو فتح کر لیا۔ یہ عثمانیوں کا یورپ میں پہلا قدم تھا۔ اس فتح کے بعد عثمانیوں پر یورپ کے دروازے کھل گئے اور فتوحات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور خان کا سب سے بڑا بیٹا سلمان شاہ، جسے سلمان پاشا بھی کہا جاتا ہے، یہ اپنے اوصاف میں اپنے باپ اور خان اور دادا عثمان غازی کا ہم پلہ تھا۔ بہادری میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ نوجوان اور خان غازی کا بہت عزیز اور فرما بردار تھا اور سلطنت عثمانیہ کا ولی عہد بھی، لیکن ایک مرتبہ شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر شدید زخمی ہو گیا اور کچھ دن بعد ہی وفات پا گیا۔ اور خان غازی کو اس صاحبزادے کی موت کا ایسا صدمہ لگا کہ وہ اگلے ہی سال وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور خان غازی نے سلطنت عثمانیہ پر 33 سال حکومت کی اور ایشیا کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی فتوحات کے جھنڈے گاڑے۔ اور خان کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے مراد اول تخت نشین ہوئے۔ ان کی کامیابیوں اور کامرانیوں کی داستان آپ ہماری اگلی ویڈیو میں سن سکیں گے۔